کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے عدالت میں جا کر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجھے پاکستان چاہیے اور اسی وقت پاکستان دے دیا گیا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی خاطر نہ جانے کتنی جانیں قربان کرنی پڑی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں، علامہ اقبال کو کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں، ہمارے بزرگوں کو کتنی جانیں قربان کرنی پڑی ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو قربان کرنا پڑا ہے۔ اس لیے ہمیں پاکستان آج حاصل ہوا ہے۔ پرامن پاکستان میں ہم آزادی کے ساتھ عبادت الہی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مساجد آباد کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا ہے۔ پاکستان کی خاطر کتنے لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری ماؤں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ماں کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتی ہے میں دنیا کو اس پہ نچھاور کر دوں، میں پوری دنیا کو اس کے سر پہ وار کے پھینک دوں، لیکن میرے بیٹے کو گرم ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ آؤ پھر میں بتاتا ہوں تمہارے پاکستان کے لیے ہماری ماؤں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس وقت ہندو بڑا ظلم کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جب پاکستان کو حاصل کر لیا، ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں جہاں پر ہندوؤں کے علاقے آتے تھے وہ بڑا ظلم کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، ٹرینیں رکوا کے لاشیں گرا دیے جاتے تھے، اور جب پاکستان کی سرزمین پہ وہ ٹرین داخل ہوتی تھی اس سے خون نکل رہا ہوتا تھا، خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی تھیں۔ ٹرین کے اندر جا کر دیکھا جاتا تھا کوئی ایک بندہ بھی زندہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی۔ ہماری ماؤں نے جو قربانیاں پیش کی، آج بھی وہ آوازیں ہمیں پکارتی ہیں۔ آج جب ہم ملک پاکستان کو کرپشن کا شکار کرتے ہیں، آج چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک جب کوئی کرپشن کرتا ہے، ان ماؤں کی آوازیں ہمیں آتی ہیں، ان ماؤں کے بچے بلک بلک کر ہمیں آوازیں دے کر پکارتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہم نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہم نے تمہیں پاکستان دینے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، تمہیں پاکستان دینے کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی، ہم نے اپنا وطن قربان کر دیا تھا، اپنا مال قربان کر دیا تھا، ہم نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور تم آج پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کو کرپشن کا شکار کر رہے ہو، بدعنوانیوں کا شکار کر رہے ہو، میرے پاکستان کو لوٹ رہے ہو۔ پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کرنا تھا، تم سود کے نظام کو نافذ کر رہے ہو۔ پاکستان میں شراب کو عام کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اپنے شہر کے بڑے ہوٹلوں میں جا کر دیکھ لو، شرابوں کے ٹرک اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں؟ ہم نے پاکستان کا جو حقیقی مقصد تھا اس کو فراموش کر دیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو فراموش کر دیا ہے۔ ہمیں وہ آوازیں آج بھی آتی ہیں جب ہمارے نوجوان اپنی گاڑیوں کے سلنسر کی بانسریاں نکال کے روڈوں کے اوپر چلتے ہیں۔ آج رات میں محفل سے فارغ ہوا، ایک مقام پر ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گئے۔ عجیب بات ہے، ان ماؤں پہ، ان باپوں پہ میں حیران ہوتا ہوں، کیسی اجازت دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو اس انداز میں ڈرائیونگ کرنے کے لیے۔ ایک نوجوان جو ملک کا سرمایہ ہے، وہ نوجوان جو ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، وہ نوجوان جو ملک کی تقدیر بدل کے دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کا سہارا ہے، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی زندگی بدل سکتا ہے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے ذریعے ملک پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتا ہے، وہ نوجوان موٹر سائیکل کی سیٹ کے اوپر لیٹ کر ڈرائیونگ کر رہا ہے، ون ویلنگ کر کے ہمیں بار بار اس روڈ کے اوپر آتے جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، یار کیا میں جوان نہیں ہوں؟ میرے بدن کے اندر جوان خون نہیں ہے؟ میرا تو کبھی دل نہیں کیا کہ میں اس انداز میں گاڑی کو ڈرائیو کروں۔ وہ ماں باپ بڑے عجیب ہیں جو اپنے بچوں کو پابندی نہیں کر سکتے،
ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ شروع میں ہماری تربیت نہ کرتے تو ہم بھی ان لوگوں جیسے ہوتے، لیکن یاد رکھیں ان لوگوں کے، ان بچوں کے بگڑنے میں ماں باپ کا کردار بہت بڑا ہے۔ اپنے بچوں کو آج ہی سنبھال لیں، بچوں کی خوشی کے لیے ناجائز فرمائشیں پوری نہ کیا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ان ماں کے بچے رو رو کے ہمیں پکار رہے ہیں جنہوں نے اس وقت قربانیاں دی تھی۔ لوگوں میں بڑی درد کی کہانی سنا رہا ہوں، میرے پاکستان کا وجود کیسے ممکن ہوا۔ ہندوؤں کے علاقوں میں مسلمانوں کا قافلہ جا رہا ہے اور ڈر ڈر کے مسلمان ہجرت کا سفر طے کر رہے ہیں، ان علاقوں سے ہجرت کر کے ان علاقوں میں آ رہے ہیں۔ تو راستے میں پتہ چلا اچانک سامنے سے حملہ کرنے کے لیے ہندو آ رہے ہیں۔ کچھ مسلمان تو ان کا نشانہ بن گئے، کچھ مسلمان ایسے تھے جو جھاڑیوں میں چھپ گئے، کچھ پہاڑوں کے چٹانوں کے پیچھے چھپ گئے۔ تو کچھ ایسے لوگ جو تھے جو جھاڑیوں کے اندر چھپے تھے، وہاں ایک بچہ جو نومولود تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے بچہ رونے لگا۔ جب بچہ رونے لگا تو لوگ ڈر گئے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے ہم تو چھپ کے بیٹھے ہیں، وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے ہم تک پہنچ جائیں گے۔ جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو سارے لوگوں نے بچے کی ماں کی جانب گھورنا شروع کر دیا، غصے سے دیکھنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا، آج اگر ہم سب کی جان جاتی ہے تو تمہارا بچہ اور تم اس میں قصوروار ہو۔ اس ماں نے کہا میں تم لوگوں کو قربان نہیں ہونے دوں گی، میں تمہاری قربانی نہیں دے سکتی۔ اپنے شیرخوار بچے کی گردن کو مروڑ کے بچے کی جان خود لے لیتی ہے اور کہتی ہے میں تم سب کو بچا لوں گی، میں پاکستان کے حصول کے لیے اپنا بچہ بھی قربان کر دوں گی، سب کچھ قربان کر دوں گی، لیکن یاد رکھنا جو میں پاکستان تمہیں دے کے جا رہی ہوں اس پاکستان کی حفاظت کرنا۔ آج ہم کتنی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم اپنے گھر سے لے کر پورے پاکستان کی اقتدار میں جا کر دیکھ لیں، اقوام بالا کو جا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، ہر ایک بندہ پاکستان کو نچوڑنے میں لگا ہے۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیرون ملک ایک اسلامی وفد کے ساتھ گئے، جس بندے کے ساتھ ملاقات تھی اس بندے نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں آج کون سی ایسی سرزمین ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے اور سب سے زیادہ ایسی ہے کہ وہ خود مختار ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا کہ کوئی ملک ہے، کسی نے کسی ملک کی مثال دی۔ پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سمیت ہر بندے میں سے کسی نے بھی پاکستان کا نام نہیں لیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ سارے لوگ جو ہیں ناشکرے ہیں، آپ کا جو ملک پاکستان ہے وہی ملک ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اپنے قدموں پہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے، وہ پاکستان نہ جس کی معیشت مضبوط ہے، اس کا کوئی نظام مضبوط نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہے۔ تو اس بندے نے بڑا زبردست جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ کی تاریخ کا آئینہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں شروع سے لے کر آپ کو اب تک جتنے حکمران ملے ہیں ہر بندہ آیا ہے اور پاکستان کو کھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان اتنا مضبوط ہے ہر بندہ کھاتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے قدموں میں کھڑا ہے۔ پاکستان اتنا مضبوط ہے، ہر حکمران نے کھایا ہے، ہر نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندے نے پاکستان کو کھانے کی، پاکستان کو نچوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ پاکستان ہے آج بھی اگر قائم ہے، ہمارے ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ہمارے ان بڑوں کی قربانیاں ہیں۔